اوریجن آف لینگویج. زبان کیا ہے؟ زبان کیسے بنی؟ اس کا سورس کیا ہے؟ سب سے پرانی زبان کون سی ہے؟ زبان سٹارٹ کس نے کی؟ یہ شروع کیسے ہوئی؟ کیسے انسان نے بولنا سیکھا؟ کیسے انسان نے لکھنا سیکھا؟ زبان جو ہے نا یہ ایک مسٹری بن کے رہ گئی ہے، اور ابھی تک یہ بات کہ یہ اس کو اوریجن کیا ہوا ہے یہ اسٹل ایک مسٹری ہے. آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گا کچھ ایسے اوریجن آف لینگویج کے سورسز جن کے بارے میں جن کو ایزیوم کیا جاتا ہے کہ شاید یہ سورسز ہیں جو اوریجن آف لینگویج کے لیے ذمہ دار ہیں. تو میں پروفیسر ممتاز علی فرام یونیورسٹی آف چکوال. تو آئیے جانتے ہیں کہ کون کون سے سورسز ہیں جن کو آپ اوریجن آف سورسز کہتے ہیں. اب اس میں آپ لوگوں سے بات کروں کہ ایک سورس ہے جس کو آپ کہتے ہیں فزیکل ایڈیپٹیشن تھیوری. اب فزیکل ایڈیپٹیشن تھیوری کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ فطرت نے یہ جو انسان کو پیدا کیا ہے یہ پیدا ہی ایسے کیا ہے کہ یہ دوسرے جانوروں سے مختلف ہے. اب اس کے جو دانت، اس کے لپس، اس کا جو اس کی جو اورل کیوٹی ہے جس کو جیسے آپ اس کے اندر ٹیتھ رج ہے، آپ کا جو سافٹ پیلٹ ہے، ہارڈ پیلٹ ہے، لیرنگس ہے، فیرنگس ہے، پھر آپ کی جو ڈایافرام کا یہ والا جتنا ایریا ہے یہ سارا، پھر یہ جو ونڈ پائپ ہے، پھر آپ کی جو ناک سے سانس آتی ہے. تو یہ ڈیولپ ہی ایسے کیے ہیں فطرت نے کہ انسان جو ہے یہ لینگویج کو بول سکتا ہے، اور چونکہ وہ بول سکتا ہے تو اس لیے یہ فزیکل اڈیپٹیشن تھیوری یہ کہتی ہے کہ چونکہ اس کی فزیکل ہی ایبلٹیز ایسی تھی کہ اس نے ان چیزوں کو اڈاپٹ کر لیا اور وہ اس نے بولنا شروع کر دیا، اور پھر وہ سیکھا، اس نے کہیں سے بھی باہر سے سیکھا یا ماحول سے سیکھا، یا اس کے اندر کوئی سسٹم ایسا تھا. جیسے کہا جاتا ہے کہ انسان کے اندر کوئی ڈیوائس لگی ہوتی ہے، لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس کو، وہ نیچرل لینگویج کو سمجھ سکتا ہے. تو یہ بھی ایک چیز ہے جو جس کے بارے میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ یہ بھی ایک اوریجن آف لینگویج کا ایک سورس ہے. لیکن فزیکل اڈیپٹیشن تھیوری تو تھی اس کے پاس، لیکن ایک سورس ہے جس کو آپ کہتے ہیں دا ڈیوائن سورس، جو آپ کو مذہبی جو کتابیں ہیں وہ کہتی ہیں کہ گاڈ نے آدم علیہ السلام کو تمام یعنی ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، اور اس کے بعد انہوں نے جس چیز کو جس نام سے پکارا وہ پکارتے چلے گئے، اور وہی اس چیز کا نام پڑتا چلا گیا. یہ ایک سورس ہے، بائبل میں ملتا ہے، آپ کے پاس ہولی قرآن میں بھی ملتا ہے کہ ان کو کچھ سماج سکھائے گئے، پھر ان کو کہا گیا تھا کہ آپ ان کو بولیں ان کے سامنے، تو انہوں نے وہ والے جو ورڈز ہیں وہ بھی بولے تھے. تو یہ بھی سورس ملتا ہے. اور اگر ہم ہندوازم میں چلے جائیں تو وہاں کہا جاتا ہے کہ جو سرسوتی ہے، جو برہما، جو کریٹر آف یونیورس تھا، اس کی وائف کا نام تھا سرسوتی، اور اس کو گاڈس آف نالج بھی کہا جاتا تھا. تو وہ اس نے یہ ساری لینگویج جو ہے اس کو اوریجن کیا تھا. اب یہ تو ہیں ڈیوائن سورسز. میں نے پہلے آپ کو فزیکل اڈیپٹیشن سورس بھی بتا دیا ہوا ہے پہلے آپ کو. اچھا، اب ایک اور ہوتا ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ جس کو آپ دا جینیٹک سورس کہتے ہوتے ہیں. یعنی جینیٹک سورس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کے اندر کہ اس کے جینز میں پیدائشی طور پر ایسی صلاحیتیں ہوتی ہیں کہ انسان جو ہوتا ہے وہ زبان بولنے کی جو اس کی صلاحیت ہے وہ رکھتا ہے. یعنی اس کے اندر نا ایک پہلے بھی آپ کو بتایا ہے، جیسے کہا جاتا ہے، جیسے نام چومسکی نے کہا تھا کہ ایک لیڈ ہے انسان کے اندر جس کو LAD لینگویج ایکوزیشن ڈیوائس ہے اس کے اندر، کہ وہ بے شک اس کو آپ کچھ اس کو سمجھ نہیں لگے گی کہ میں فکروں کو ایکسپلین نہیں کر پائے گا، لیکن یہ کہ وہ بول لے گا. فطرت نے اس کے اندر یہ ایک سسٹم رکھا ہوا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں دا جینیٹک سورس. یعنی جو بیبی ہوتا ہے نا، اس کا جو برین ہوتا ہے تو اس کا جو ویٹ ہوتا ہے نا اس سے تھوڑا سا اس کا کوارٹر کے حساب سے، اس کے پورے وزن کے کوارٹر کے حساب سے اس کا ہوتا ہے. اور پھر اس کا جو لیرنگس ہے وہ تھوڑا تھروٹ کے اندر ہائر ہوتا ہے. تو جینیٹیکلی بھی فزیکل اڈیپٹیشن سورس مینس کہ اس کی ایسے بنایا گیا ہے اس کے جسم کو کہ یہ لینگویج کو اڈاپٹ کر سکتا ہے، اور جینیٹیکلی بھی اس کے اندر اتنی صلاحیت ہے کہ یہ لینگویج کو شاید بول سکتا ہے. پھر ہم موو کرتے ہیں سوشل یعنی سوشل جن کو آپ کہتے ہیں کہ سورسز، انٹریکشن سورسز، سوشل انٹریکشن سورسز.
اب ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس میں جن کو آپ سوشل انٹریکشن سورسز، اور اس کے لیے پھر ہم نیچرل ساؤنڈ سورسز، یہ میں آپ کو پہلے بتاؤں گا. سوشل انٹریکشن سورسز اس پہ کے اندر ہی آئے گا. تو نیچرل ساؤنڈ سورسز جو ہیں یہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ جیسے جو آپ کے پریمیٹیو ورڈز جو یوز کیے جاتے تھے وہ امیٹیشن ہوتے تھے نیچرل ساؤنڈز کی جو لوگ ارد گرد سنتے تھے. اب اس میں مختلف طرح کی تھیریز پھر انہوں نے نیچرل سورسز کے لیے مختلف طرح کی تھیریز جو ہے وہ جو فطری آوازوں کے حوالے سے تھی وہ انہوں نے انوینٹ کر لی تھی. جیسے ایک تھیری ہے جس کو آپ کہا جاتا ہے کہ بو وہ تھیری. اب بو وہ تھیری جو ہے یہ جیسے ڈاگ بو وہ کرتا ہوتا ہے، تو جیسے اس طرح جب انسانوں نے آوازیں سنی پرندوں کی، جیسے کا کی آواز سنی، پھر اس نے وہ کہتے ہیں کہ لینگویج نے امیٹیٹ کیا نیچرل ساؤنڈز کو جو اس کے گرد چلتی تھی. جیسے میو بلی کی وجہ سے سپلیش اور مو ورڈ ہے، کوکو ہے، کوکو ہے، بینگ ہے، تو یہ ورڈ بز ہے، تو یہ ورڈ فطرت میں اس ارد گرد سے سنے تو وہاں سے اس کی لینگویج شروع ہوئی اوریجن، اور اس کو کہتے ہیں بو وہ تھیری. اور ایک ہوتی ہے جس کو آپ کہتے ہیں کہ یو ہی ہو تھیری. یو ہی ہو تھیری یہ سوشل انٹریکشن تھیری ہے. یعنی اسپیچ وہ کہتے ہیں کہ فزیکل جو انوائرمنٹ تھا، جو جب لوگ کوئی ساتھ رہتے تھے، کام کرتے تھے، یا وہ جو ساؤنڈز پروڈیوس کرتے تھے، جیسے وہ کراتے ہیں، شور کرتے ہیں، جب وہ سوشلی ایک دوسرے اکٹھے رہتے تھے، تو اس کی وجہ سے جو وہ ان کی جو ساؤنڈز پیدا کرتے تھے وہ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ یو ہی ہو تھیری ہے. یعنی وہ مل کر کام کر رہے ہیں نا، تو اس کی وجہ سے وہ کوئی کام کرتے کرتے زور لگاتے ہیں، کوئی ورڈ نکالتے ہیں منہ سے، تو وہ یو ہی ہو تھیری ہے. پھر ایک تھیری ہے جس کو پوپو تھیری کہتے ہیں، POOH. پوپو تھیری ہوتا ہے کہ جس میں آپ کی فیلنگز جڑی ہوئی ہوتی ہے. جیسے آپ کو فیلنگز ہے، آپ کو ٹینشن ہے، فرسٹریشن ہے، انگزائٹی ہے، درد ہے، جیسے آپ کہتے ہیں اوہ، آؤچ، اے، تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا پروڈیوس جو ایموشنل سرکمسٹانسز سے بنے ہوتے تھے، جو آپ پین میں بولتے تھے، اینگر میں، جائے میں، ہارٹ میں بولتے تھے، تو اس سے بھی لینگویج جو ہے اوریجنیٹ ہوئی ہے. تو یہ اس کو پو تھیری کہا جاتا ہے. پھر ایک ہوتا ہے جس کو آپ ڈینگ ڈانگ تھیری کہتے ہیں. ڈینگ ڈانگ تھیری کے بارے میں یہ ہے کہ ارد گرد جو آبجیکٹس ہوتے تھے ان کو دیکھ کے، جیسے ایک تو تھا کہ پرندوں کی آوازیں سنی، تو پھر آبجیکٹ سے جو آوازیں پروڈیوس ہوتی تھی، تو ارد گرد جو آبجیکٹس ہے، جو ایکشن ہو رہا ہے، جو فینامنا ہو رہا ہے، جیسے ایکسپلوژن ہوتا ہے، کوئی چیز پھٹتی ہے تو اسے انہوں نے لفظ جو ہے بوم لے لیا، جیسے کریش ہے، تھنڈر لے لیا. تو اس طرح کے جو ورڈز ہیں نا ڈینگ ڈانگ، تو باہر جو آواز ہے ان کو آتی تھی، انہوں نے اپنے ورڈز وہاں سے لینے شروع کر دیے. پھر ایک تھیوری ہے جس کو آپ کہتے ہیں ٹا تھیوری. ٹا تھیوری کا یہ جو ہے نا یہ جیسچر سے نکلتی ہے. جیسے آپ ٹا کہتے ہیں، جیسے آپ بائی بائی کہتے ہیں، جیسے آپ ہائی ہیلو کہتے ہیں، تو یہ جو ورڈز ہے نا یہ آپ کے لپس اور ٹانگز اور ان سے لگتا ہے ایسے کہ جیسے یہ اب ان کی اس طرح کی شیپ بننے جا رہی ہے. تو یہ جب شیپ ایسی بنتی ہے تو یہ جیسچرز کے ذریعے ہیومن بینگ نے لینگویج کو سیکھنا شروع کیا تھا. پھر اس کے علاوہ کچھ تجربے بھی کیے گئے تھے لینگویج کے بارے میں سمجھنے کے لیے. جیسے گریک رائٹر جس کا نام تھا ہیروڈوٹس، تو اس نے ایجپشین فیروہ جو ہے اس کے حوالے سے ایک تجربہ کیا تھا کہ اس کے بعد وہ جانتا تھا کہ یہ زبان جو ہے نا وہ کیسے بنی ہے شاید، یا کیسے یہ وجود میں آئی. تو اس نے کیا کیا کہ اس نے نا ایک میوٹ کو 2 بچے دے دیے، جو میوٹ شیفرڈ تھا اس کو 2 بچے دے دیے، اور ان کو کہا کہ ان کو نا آپ نے بالکل بھی ایسے کرنا ہے کہ بندوں کے ساتھ ان کی پرورش نہیں کرنی، ان کو علیحدہ کرنی ہے جہاں پر زبان نہ بولی جائے. ہاں ان کو آپ بھیڑ بکریوں کے ساتھ رکھ سکتے ہیں. تو وہ بعد میں جب بڑے ہوئے تو انہوں نے دیکھا کہ وہ ایک لفظ بول سکتے تھے BKOS، بس اس کے علاوہ وہ کوئی ورڈ نہیں آتا. اس کا مطلب ہے کہ لینگویج جو ہوتی ہے وہ انوائرمنٹ سے ہی سیکھی جاتی ہے، لیکن اس سے بھی استعمال چونکہ نہیں ہوتی تھی تو بندہ جب تک معاشرے سے زبان کو سنے نہیں وہ سمجھ نہیں سکتا. پھر کنگ جیمز 4 نے بھی اس طرح کا تجربہ کیا تھا کہ اس نے بھی بچوں کو علیحدہ سے رکھا تھا. تو پھر انہوں نے وہ جو کچھ ورڈز بولتے تھے تو وہ شاید کہا تھا تو اس نے کہ یہ کہ ہیبریو زبان کے ورڈز ہیں جو پہلی شاید زبان ہے، تو وہ کچھ لفظ اس طرح کے بول سکتے تھے، تو شاید وہی پرانی زبان ہے.
تو اب یاد رکھیے گا کہ اوریجن آف لینگویج کیسے ہوا، اس کے بارے میں یہ ایک مسٹری ہے، یہ ایک سوال ہے، اس کا کوئی فی الحال فائنل پتہ نہیں لگتا کہ یہ کیا ہے، لیکن اتنا ضرور ہے کہ انسان جو ہے نا اس کے اندر فطرت نے کچھ ایبلٹی ضرور رکھی ہے کہ یہ لینگویج کو بول سکتا ہے. لینگویج کو یہ بول سکتا ہے جب، تو پھر لینگویج کو کیسے بولے گا؟ جب تک لینگویج باہر نہیں ہوگی وہ نہیں بول سکتا. پہلے وہ سنے گا، جب وہ لینگویج سنتا ہے جس کا مطلب اس کے اندر کوئی ڈیوائس ہے جو اس کو سمجھتی ہے لینگویج کو. تو جو بیہیویئرزم ہے، جو باہر لینگویج کا ہونا بھی ضروری ہے اور انسان کے اندر لینگویج کو سمجھنے کی ایبلٹی کا ہونا بھی ضروری ہے. تو یہ جو میں نے آپ کو تھیریز بتائی ہے، تو یہ صرف مختلف قسم کی اسپیکولیشنز ہیں، یہ ان پر کوئی حتمی رائے آپ نہیں دے سکتے کہ یہی فائنل ہے اوریجن آف لینگویج. ویڈیو پسند آئے تو لائک اور شیئر کریں. تھینکس فار واچنگ.